ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 5 برس کی ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں مدرسے میں آپ کو چھوڑ آیا کہ میرا بیٹا اب قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے۔ استاد کے سامنے آپ تشریف فرما ہوئے، استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا حضور غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف پڑھی، پھر الف لام میم شروع کی، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، ایک ہی نشست میں 18 سپارے پڑھ کر سنا دیے۔ استاد حیران ہے، متعجب ہے، 18 سپارے۔ فرمانے لگے بیٹا آگے پڑھو۔ ارشاد فرمایا بس اتنا ہی یاد ہے۔ پوچھا کہ یہ 18 سپارے کہاں حفظ کیے، کس نے یاد کرائے؟ فرمانے لگے کہ شکم مادر میں تھا، ماں کے بطن میں تھا، میری والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے بطن میں تھا، میری ماں 18 سپارے بار بار پڑھا کرتی تھی، تکرار کیا کرتی تھی، میں سنا کرتا تھا، ماں کے پیٹ ہی میں نے 18 سپاروں کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل کی مائیں غور فرمائیں، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں ہو یا ماں کے بطن میں ہو، وہ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آج کی مائیں ہیں کہ جب بچے کو گود میں لیتی ہیں تو ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں، گالیاں نکال رہی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے، لیکن آج معاملہ تربیت کا دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں کہ جن کی تربیت کا مقام تو دیکھیے کہ بیٹا 5 سال کی عمر میں بغیر کسی استاد کے 18 سپارے پڑھ کر سنا رہا ہے۔ اور آج کا بیٹا جب بڑا ہوتا ہے وہ گانے سناتا ہے، اداکاروں کے نام سناتا ہے، فلموں کے نام سناتا ہے، ڈراموں کے نام سناتا ہے، کھلاڑیوں کے نام سناتا ہے، اسے کھیل کا شوق ہوتا ہے، فلموں کا شوق ہوتا ہے، ڈانس کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو آج کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ جہاں اسلام نے والدین کے حقوق کو متعین کیا اور والدین کے مقام عزت و عظمت کو بڑھایا ہے، وہاں والدین پر یہ بھی واجب و لازم کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ اور آج اکثر ماں باپ اپنی اولاد کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی غلط تربیت کرتے ہیں، اسلامی احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق ان
کی تربیت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، تو ماں باپ کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو پیش نظر رکھیں۔ صلو علی النبی۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایک بار لوگوں نے بارگاہ غوثیت میں سوال کیا، حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ پر کب ظاہر کیا گیا، کب ظاہر ہوا، آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ مدرسے جا رہا تھا، 10 سال کی میری عمر تھی، میں نے دیکھا کہ ہزاروں فرشتے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مدرسے تک میرے ساتھ آئے۔ جب میں مدرسے میں پہنچا تو وہ فرشتے کہنے لگے لڑکوں سے، طالب علموں سے کہ اے بچوں راستہ دو، اے بچوں راستہ بناؤ، جگہ بناؤ، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی، اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے امی جان میں دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں کہ علم دین بھی حاصل کروں اور بزرگوں کی زیارت سے بھی فیض یاب۔ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ والدہ محترمہ نے بخوشی اجازت عطا فرمائی۔ آج کل کی ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ جب ان کے بچے کسی دینی کام کی اجازت طلب کرتے ہیں، کوئی تبلیغ اجتماع میں جانا چاہتے ہیں، تبلیغ اسلامی کے تبلیغی قافلے میں جانا چاہتے ہیں، تو وہ منع کر دیتے ہیں، اور جب وہی بچہ سیر و تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ کوئی مری جانے کی خواہش کا اظہار کرے تو اس کو اجازت ہی نہیں دیتے، اس کو مال و دولت بھی دیتے ہیں، بخوشی روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر باہر ملک جانے کی تمنا کا اظہار کرے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو نظروں سے دور کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو پس و پیش سے کام لیتے ہیں۔ تو اب ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کو اولیت دیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور آج کے نوجوانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ 18 سال کی عمر ہے، ہمارے آقا حضور غوث پاک دین سیکھنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں، بزرگوں کی زیارت کا شوق لے کر گھر سے جا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان تو بیٹ بلہ پکڑ کر کرکٹ کا کھیل کھیلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سیر و تفریح کے لیے گھر سے نکلتا ہے، محض دنیا کی، فقط دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ گھر سے آوارہ گردی کے لیے نکلتا ہے، سینکڑوں گھروں کو آباد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن حضور غوث پاک 18 سال کی عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں۔ امی جان نے آپ کو بخوشی اجازت پر رحمت فرمائی، آپ اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر ملک عراق شہر بغداد میں تشریف لے آئے، اور دوران تعلیم بڑی آپ نے تنگی، بڑی پریشانی اور بڑی تکالیف برداشت کی، لیکن تعلیم سے جینا چرایا،
اکتاہٹ کا اظہار نہ کیا، آپ محنت و مشقت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ فقط عالم دین نہیں بنے بلکہ عالم گر بن گئے۔ اور پھر جب مدرسہ سنبھالا، آپ کی علمیت کا شہرا چاروں طرف جب ہوا، دور دور سے علم کی پیاس بجھانے کے لیے طلباء تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ مدرسہ میں جگہ تنگ ہو گئی۔ آپ ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، اور ایک دروازے کی وسعت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ بتائیے، جس ہستی پر اللہ تعالی ایک نہیں دو نہیں 70 دروازے علم کے کھول دے، اور اس کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ چنانچہ آپ کے علم کی ایک جھلک، سبحان اللہ، ایک مرتبہ عجم سے ایک فتویٰ عراق میں آیا، عراق کے علماء بھی عاجز آ گئے، عجم کے علماء بھی عاجز آ گئے۔ سوال کیا تھا؟ استفتاء کیا تھا؟ کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس عبادت کے کرتے ہوئے کوئی انسان اس میں میرا شریک نہ ہو، جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں زمین پر کوئی دوسرا انسان وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب علماء عاجز آ گئے، ایسی کون سی عبادت بتائی جائے؟ لوگوں نے، علماء نے فرمایا کہ اب تو تیری بیوی پر طلاق پڑ گئی، وہ تو حرام ہو گئی۔ یہ فتویٰ چلتے چلتے بارگاہ غوث اعظم میں پہنچا، آپ نے سوال کو پڑھا، آپ نے قلم اٹھایا، اس کا جواب لکھ دیا، اور جواب کیا لکھا؟ فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ کعبہ شریف پر حاضر ہو، مطاف طواف کی جگہ کو خالی کرا لے اور طواف کرے۔ پوری دنیا میں یہ اکیلا ہوگا کہ جو اس وقت طواف کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا کیا مقام ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے لوح محفوظ ہے، جس میں جتنے نیک بخت ہیں وہ بھی مجھ پر ظاہر ہے، جتنے بدبخت ہیں وہ بھی مجھ پر ظاہر ہے، اور کیوں نہ ظاہر ہو، آپ فرما رہے ہیں رب کریم نے 70 دروازے علم لدنی کے مجھ پر کھول دیے ہیں۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ مقام ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک وقت میں مجمع موجود تھا، ایک قاری نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی، آپ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر بیان کی، 2 تفسیریں بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیریں بیان کر دی، پھر بات کو آگے بڑھایا، 40 تفسیریں بیان کر دی۔ 40 تفسیریں بیان کس طرح کی؟ محض بات نہ کی، ہر تفسیر کی سند بیان کی، ہر سند کی دلیل بیان کی، ہر دلیل کی تفسیر بیان کی، اور ایسی تفسیر بیان کی کہ مجمع میں موجود لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جب غوث اعظم کے علم کا یہ مقام ہے،
تو ان کے بابا مولا علی کے علم کا کیا مقام ہوگا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مولا علی کے علم کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جامع کبیر میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم منبر پر تشریف لائے اور مجمع سے ارشاد فرمانے لگے، سنونی مجھ سے پوچھو، مجھ سے دریافت کرو، مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم عرش سے لے کر تحت الثری تک عرش کے نیچے جو کچھ بھی موجود ہے جس کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مظہر کبریاء۔ عرش کے نیچے اللہ اکبر کرسی بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ اکبر ساتوں آسمان بھی ہے، ساتوں زمینیں بھی ہیں، اور اس میں ساری مخلوق موجود ہے۔ مولا کائنات منبر رسول پر کھڑے ہو کر خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک بیان کرتے ہیں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ آپ ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما ہوئے، ارشاد فرمانے لگے، اے لوگو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ جب مولا علی کے علم کا یہ مقام ہے تو جو مدینہ العلم ہے اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ تو چنانچہ آپ نے ایک آیت پر 40 تفسیریں بیان کر دی، اور جب 40 تفسیریں بیان ہو گئی تو اس کے بعد فرمانے لگے، اے لوگو اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں، اب ہم ظاہر سے باطن کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے صرف اتنا کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زبان غوث اعظم ہے جس سے کلمہ پڑھا گیا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا وہ زبان غوث اعظم سے جب کلمہ شریف ادا ہوا، لوگوں کے دل مضطرب ہو گئے، بے قرار ہو گئے، وجد طاری ہو گیا، بے حال ہو گئے، لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، جنگلوں کی طرف دوڑ پڑے، غوث پاک کی زبان سے ادا ہوئے کلمہ شریف کی تاب نہ لا سکے۔ اور اکثر یہ ہوتا جب آپ بیان کرتے کرتے فرماتے کہ اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں تو وجد طاری ہو جاتا، مجمع بے قابو ہو جاتا، ہر ایک کی حالت بدل جاتی، دل کی دنیا بدل جاتی۔ عشق الہی کے جام نگاہ غوث اعظم سے لوگ پینا شروع کرتے، ہر ایک پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا۔ اسی طرح کا ایک اجتماع جاری تھا، لوگوں پر وجد طاری ہوا، میرے آقا غوث اعظم پر بھی وجد آیا تو امامہ شریف کھل گیا۔ لوگوں نے دیکھا غوث پاک کا امامہ کھل گیا، ادب کا تقاضا ہے ان کا سر سے امامہ اتر جائے، ہم امامہ پہنے، انہوں نے امامہ اتارے،
غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیے۔ جب وحی کی کیفیت دور ہو گئی، آپ فرمانے لگے لوگوں اپنے اپنے اماموں کو اٹھا لو۔ لوگوں نے اپنے اماموں کو اٹھا دیا، آخر میں ایک چادر رہ گئی، آپ نے اٹھایا اور فرمانے لگے کہ میری ایک بہن ولیہ اصفہان کے اندر اپنے گھر میں بیٹھی میرا بیان سن رہی تھی، جب مجھ پر وحی طاری ہوا اس نے دیکھا میرا امامہ کھل گیا ہے، اس نے اصفہان ہی سے اپنی چادر کو میرے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے اس چادر کو اپنے کاندھے پر رکھا اور وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ اصفہان چلی گئی۔ اور یہ میرے آقا غوث پاک کے اجتماع کا معمول تھا کہ جب آپ بغداد شریف میں اجتماع میں بیان کے لیے بیٹھا کرتے تھے، بغداد میں سامنے تو لوگ موجود ہوتے تھے اور وہ مجمع کوئی معمولی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا مجمع مسجد میں، جب مسجد میں ہونے لگا مسجد بھر گئی، عیدگاہ میں شروع کیا، عیدگاہ بھر گئی، پھر باہر میدانوں میں شروع کیا، 70 ہزار کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کی یہ زندہ کرامت تھی کہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح آپ کی آواز سنا کرتے تھے، آخری صف والا بھی بغیر کسی سائنسی آلے کے، بغیر کسی اسپیکر کے آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ صرف یہ 70,000 نہیں سنا کرتے تھے، پورے عراق میں جہاں جہاں اولیاء اللہ موجود تھے وہ اپنے اپنے مریدوں کو لے کر بیٹھ جاتے۔ صرف ملک عراق کی بات نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء اللہ موجود تھے اپنے مریدوں، محبوں، معتقدین کو لے کر بیٹھ جاتے کہ آج غوث اعظم کا بیان ہے، ہم نے سننا ہے، بغیر کسی سائنسی آلہ کے میرے آقا غوث پاک کا بیان پوری دنیا میں نشر ہوتا تھا۔ جو جہاں بیٹھتا تھا وہی سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جن کو حاصل کرنے کا عمل پڑھا، پہلے بھی پڑھتا تھا، پڑھتے ہی جن حاصل ہو جاتا تھا، اب پڑھا جن حاصل نہیں ہوا، دوبارہ پڑھا جن حاصل نہیں ہوا، بار بار پڑھا جن حاصل نہیں ہوا، کافی دیر گزر گئی، پھر جا کر جنات حاصل ہوئے۔ میں نے پوچھا آج تاخیر کیوں کی، آج دیر کیوں لگائی، میں نے طلب کیا کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے آج غوث اعظم کا اجتماع سجا ہوا تھا، ان کی محفل سجی ہوئی تھی، وہ ہمارے بھی آقا ہے، غوث الثقلین ہے۔ حضور غوث اعظم کی تبلیغ کی برکت سے ہمارے سینکڑوں قبائل اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب غوث پاک ہمارے پیر